حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا۔ دستی کہا جاتا ہے آگے والے حصے کے، جانور کے آگے والے جو اس کے دونوں ہاتھ ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے دستی کا گوشت۔ اس حصے کا جو گوشت ہوتا ہے اسے دستی کا گوشت کہا جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے کا گوشت بہت پسند تھا۔ شانہ کہا جاتا ہے جانور کے کندھے کو، یعنی وہ حصہ کہ جہاں ہم جانور کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اسے شانے کا گوشت کہا جاتا ہے، مونڈے کا گوشت کہا جاتا ہے، کندھے کا گوشت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے قسم کا وہ گوشت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا وہ پیٹھ کا گوشت تھا، یعنی جانور کے پیچھے والے حصے پر جو موجود زیادہ گوشت ہوتا ہے اسے پیٹھ کا گوشت کہا جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کا گوشت بھی بڑا ہی مرغوب اور پسندیدہ تھا۔ تو دستی کا گوشت اور کندھے کا گوشت یعنی شانے کا گوشت اور پیٹھ کا گوشت جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، لیکن سب سے زیادہ جو مرغوب اور پسندیدہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دستی کا گوشت تھا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت بعض اوقات جو ہے آپ اس کی خواہش فرمایا کرتے تھے اور اس کا تقاضا فرمایا کرتے تھے۔ گوشت بہترین سالن ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سالنوں کا سردار جو ہے وہ گوشت ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جنت کے سالنوں کا سردار سالن جو ہے وہ گوشت ہے، اور دوسرے نمبر پر چاول کو کہا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو گوشت زیادہ کھاتا ہے اس کا رنگ صاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عمدہ اخلاق عطا فرماتے ہیں، اس کا چہرہ صاف ہوتا ہے اور اس کے چہرے میں خوشگواری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک موقع پہ حضرت علی نے پھر یوں فرمایا کہ جو 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور اس کے چہرے میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلسل گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے درمیان میں نا بھی فرمایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو گوشت زیادہ استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو زیادہ کر دیتے ہیں، اس کے فہم اور اس کے دماغ کو زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں منقول ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو زیادہ سے زیادہ گوشت کھاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، قساوت قلبی کے اندر وہ شخص جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گوشت مرغوب تھا، پسندیدہ تھا، وہ دستی کا گوشت تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کا گوشت کھانا منقول ہے، سادہ گوشت، اوپر نمک لگا کر اس کو خشک کر کے شوربے والا گوشت، اور اسی طریقے سے بھون کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت استعمال فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے چھری منگوائی اور چھری کے ذریعے آپ کاٹ کاٹ کر گوشت کھا رہے تھے۔ ایک درزی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا اس نے سالن بنایا ہوا ہے گوشت کا، اور اس کے اندر کدو، لوکی جسے کہا جاتا ہے، کدو موجود ہے، اور شوربے والا گوشت ہے، اور ساتھ اس نے جو کی روٹی بنائی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ اس میں سے کدو چن چن کے، لوکی چن چن کر کھا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں میری یہ عادت بن گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے، لوکی پسند ہے، اس لیے میں نے بھی اپنی پسندیدہ غذاؤں میں کدو کو شامل کر دیا۔ ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات بتائی ہے کہ کدو کھایا کرو، اس لیے کہ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی نفع بخش چیز ہوتی تو حق تعالی شانہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کسی اور درخت کو پیدا فرما دیتے، کدو کے درخت کو پیدا نہ کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اس چیز کا انتخاب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہترین چیز ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کدو کھایا کرو۔ ایک اور مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم شوربے والا سالن بنایا کرو تو اس کے اندر کدو بھی ڈال لیا کرو، اور پھر اس کا فائدہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اگر تم کدو کو کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہو تو حق تعالی شانہ تمہاری عقل کو تیز کر دے گا، تمہارے دماغ کو تیز کر دے گا۔ اور ایک مقام پر آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ کدو کھایا کرو، یہ غمگین دلوں کو کبھی کرتا ہے۔ انسان کا دل مغموم ہو، وہ پریشان ہو، پھر وہ اس طرح کی چیز
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی، پسندیدہ تھی، کدو، اس کو استعمال کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا جو دل مغموم تھا، حتی علی شانہ، غم سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیجی بھی بڑی پسند تھی، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جس وقت آپ قربانی کا جانور قربان کرتے تھے تو اس کی سب سے پہلی چیز آپ علیہ السلام کلیجی جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کلیجی بھی لٹک رہی ہے کچی، اور کچھ گوشت کے اور حصے ہیں وہ بھی لٹک رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی زوجہ کو یہ بات ذکر فرمائی کہ اس کلیجی کو میرے لیے بھون دو، پکا دو، تاکہ میں اس کو کھا سکوں۔ اور پھر کلیجی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ تو گوشت کو ہر طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ خشک گوشت بھی آپ علیہ السلام نے کھایا ہے، بھون کے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا ہے، اسی طریقے سے شوربے والا گوشت بھی آپ علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا۔ اور گوشت کی بہت سارے حصے ایک جانور کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، لیکن جو دستی کا گوشت تھا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا۔ تو ہم بھی اپنی پسند کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، پیٹ بھی بھر جائے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اجر اور ثواب بھی ہمارے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔